السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ آیا، شب عاشوراء اور یوم عاشوراء بھی اپنے فیضان کو لٹا کر رخصت ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اس عبرتناک اور وحشتناک واقعہ سے کیا حاصل کیا؟ جس مقصد کے تحت یہ حادثہ، یہ واقعہ رونما ہوا، اس میں جو کچھ بھی تھا ساری دنیا انسانیت کے لیے تھا۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو بہت کچھ تھا۔ عرصہ دراز ہو گیا، مگر قیامت تک جب جب محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، غم حسین اور قربانی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا تازہ بن کر مسلمانوں کو بہت کچھ دینے کی کوشش کرتا رہے گا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ عبرت اور اصلاح حاصل کرنے کے بجائے ایک تعداد جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت اور عظیم قربانی کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کے دل میں بغض اور نفاق کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طبقہ کے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ان سب کاموں کا نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو پر غور کر کے لوگوں کے اندر ایمان کی تازگی، ایمان کی حلاوت اور دین پر استقامت کی بات کرنی چاہیے۔ مگر نہایت گہرائی سے یاد رکھیے، اصل دین وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس دین پر قائم رہے اور اس کی تبلیغ فرمائی۔ ان صحابہ کے بعد اولیاء کرام، ائمہ اعظام، علماء کرام کی جماعت نے جس دین کو مانا اور جانا اور جس کی تبلیغ کی، اسی پر ہم سبوں کو بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ ذرا سوچئے، کبھی ہم نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا کہ پہلے کے بزرگوں نے ہم لوگوں تک صحیح دین پہنچانے کے لیے کون کون سی مصیبتیں اٹھائیں اور کن کن مشقتوں کو برداشت کر کے خود بھی عمل پیرا رہے اور ہم لوگوں تک سچی باتوں کو پہنچانے کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ کاش ہم سمجھتے اور اس دلدوز واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی نسلوں تک بھی وہی صحیح دین پہنچاتے جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ جملہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال محرم اور عاشوراء آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل حرم اور ان مقدس خواتین اور بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر بھی ان لوگوں نے دین اور ایمان پر استقامت کس قدر زبردست دکھلایا اور اس کا ثبوت پیش کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 10 محرم الحرام دوپہر کے وقت شہید اعظم حضرت امام عالی مقام بھی حالت سجدہ میں شہید کر دیے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی لشکر کے سردار جشن فتح میں مصروف ہو گئے۔ ایک حصہ رات تک فرحت و نشاط کی محفل گرم رہی، ادھر خیمہ والوں کو یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے نگہبانوں کے گھر میں روشنی تک نہ ہو پائی تھی، چاند رو رہا تھا، ستارے محو حیرت تھے۔ قتل گاہ میں امام کا گھوڑوں سے پامال کیا ہوا جسم بے گور و کفن پڑا تھا۔
خیمے کے قریب ہی گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت انگیز تاریکی میں اہل خیمہ چوک چوک پڑھتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی بد نصیب اور غمناک رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ پوری رات خیمے سے درد بھری سستیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اور قانون قدرت کی پاسبانی کی خاطر اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ کلیجہ شک کر دینے والی ساری باتیں مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئی تھیں۔ پردیس چھٹیل میدان جہاں موت کے قدموں کے نشانات ہر طرف ظاہر تھے، جا بجا ٹوٹے ہوئے نیزے، شکستہ تلواریں اور کٹے ہوئے تیروں کے انبار، نورانی مجسمے اس طرح خاک و خون میں آلودہ کہ کسی کا جسم تیروں سے چھلنی تو کسی کا سر جسم سے جدا، کسی کا پہلو خنجر سے چاک تو کسی کا سینہ زخموں سے چور چور، کراہ کراہ کر رات گزارنی پڑی۔ مشکل سے صبح ہوئی، دن چڑھے۔ ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سوار کرائے گئے۔ دوسرے اونٹوں پر اور خواتین اور بچیاں سوار کرائی گئیں۔ سبوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جن کے نانا جان کے اشارے ابرو پر کل قیامت میں قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے والی ہیں، لیکن حسرت و یاس کا کتنا دل شکن منظر ہے کہ انہی کے گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوتا ہے، اس وقت قیامت خیز منظر حرمہ نصیبی کا ایسا دل خراش منظر پیش کرتا ہے کہ دل کی رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دلوں کا خون آنکھوں کے راستے آنسو بن کر ٹپکنے لگتا ہے۔ اہل بیت کی پریشان حالی پر اہل کوفہ افسوس کرنے لگے اور تمام اہل کوفہ منہ چھپاتے ہوئے اپنے گھروں میں جا چھپے۔ یہ صبر و رضا کا جلوس یزید کے قصر نحوست میں لایا گیا تو یزید وہاں پر بھی اپنے ظلم و ستم اور جفا سے باز نہیں آیا۔ مختصر یہ کہ سیدوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے خیر مقدم کیا وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ پھر تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ مدینہ شریف کی ساری آبادی خیر مقدم کے لیے باہر نکل پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے آسمان دہل گیا۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپ گئی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امام زین العابدین نے اونٹ کو روکا اور بے تابانہ گنبد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے، اے بے کسوں کے سہارا، اے بے ٹھکانوں کے ملجا، اے غریبوں کے بے کسوں کے ماوا، آج میں آپ کے دل کے چین امام حسین کو دشت بے کسی میں سلا کر آپ کے حرم محترم کو مٹا کر فرقت و جدائی کا غم لے کر فراق دائمی کا زخم کھا کر حاضر خدمت ہوں۔ دست بستہ روز اقدس پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے نانا جان، دشمن دین ہم میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمارے پدر بزرگوار کو بے کسی کی حالت میں قتل کیا، بھوکے پیاسے شہید ہوئے، ان کا سر نیزوں پر بلند کیا، انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کی، ہمارے خیمے لوٹ لیے، ہمارے
مال و اسباب چھین لیا، ہم لوگوں کی توہین کرائی، شہر شہر گشت کروایا، میرے قتل کا بھی قصد کیا تاکہ ہماری نسل منقطع ہو جائے، لیکن میری پھوپھی زاد بہن دور سے پکاری اور مجلس جو حاضرین وہاں موجود تھے شور مچایا تو یزید نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ آزادوں میں سے ہے اور بیمار ہے، اے نانا جان کل قیامت میں ہمارا حق لیجئے اور کل فیصلہ کے دن فیصلہ فرمائیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر روتے ہوئے چلے گئے اور امام بھی دولت سرائے میں مقیم ہو گئے۔ ظلم و ستم کا یہ ننگا رقص اس سے پہلے دنیا نے نہ دیکھا تھا اور نہ اب دیکھ پائے گی۔ یہ سب کیوں اور کس لیے ہوا؟ کیا آج ہم مسلمانوں کی جو بے راہ روی ہے، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے؟ اے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی، اپنی روش، اپنی چال چلن اور اپنے مسائل کو دیکھیں کہ ہمارے مسائل، ہمارے حالات، ہماری زندگیاں شریعت سے اور قرآن کریم کے فرمان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کتنا فرق ہے۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ان لوگوں کی شہادت کو یاد کیجئے اور دیکھیے یہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے ایسی قربانی پیش کر گئے کہ آج بھی جب ان کے داستان کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ ہم ان لوگوں کی طرح اپنے ایمان کو کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگوں کی ایمان کے صدقے میں ہمیں بھی ایسے ہی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔